السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے دا رائٹس آف ہیومن بینگس، یعنی کہ فیلو ہیومن بینگس جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یعنی حقوق العباد پہ. اور اس کا مقصد ہوگا اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ بہتری اور اچھائی کا برتاؤ کرنا. اس کے اندر ہم 3 ٹاپک پہ بات کریں گے: والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق اور مسکین کے حقوق. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہر رشتے کے ساتھ انٹر لنک اور ریلیشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں. مسکرا کے بات کرنا حقوق العباد میں بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کے اندر آپ کا رشتہ ناتا کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہوتی، صرف ایک اچھا اخلاق ضروری ہوتا ہے. کچھ حقوق اور فرائض ہمارے ذمے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے: تم پر دوسروں کے حقوق واجب ہیں، پہلے وہ ادا کرو، پھر اپنے حقوق کے لیے اللہ سے سوال کرو. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہے کہ اپنے سوال سے پہلے آپ اپنے حقوق پورے کریں، یعنی کہ آپ اپنے فرائض جو آپ کے ذمے ہیں آپ ان کو پورا کریں. جس کے اندر سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس دی ہے وہ ہیں والدین کے حقوق. آپ اگر دیکھیں تو والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے کہ جب آپ دنیا میں موجود بھی نہیں ہوتے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو ان کی انفرادی زندگی کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے، پھر ان کے ملاپ کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں ان کے رشتے کو مضبوطی عطا فرماتے ہیں. اب جیسے والدین کی عظمت کے بارے میں بولنے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک حدیث میں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا. تو یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیوں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ کی کیوں خدمت کی جائے، کیوں ہم ماں باپ کی اتنی خدمت کریں کہ ہمارے اوپر وہ چیز جس کے لیے پوری دنیا اعمال اور اذکار اور درود اور عبادات میں لگی ہوئی ہے، اسے کیوں یہ لا کے دے دیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا. یہ اتنی آسان تو نہیں ہے. تو اس بات کو تھوڑا سا اس طریقے سے سمجھیں کہ جب دنیا میں ہمارا وجود نہیں تھا تب ہمارے ماں باپ اپنی ایک انفرادی زندگی گزار رہے تھے. وہ آزاد بھی تھے اور خود مختار بھی. پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد، نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں انہیں خوشیاں عطا فرمائیں. پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی ختم کر کے اپنے آپ کو وقف کر دیا صرف اس اولاد کو بڑا کرنے میں، پالنے میں. آپ ایک رات ایگزامز کے لیے جاگ کر دیکھیں، اگلے دن آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرے گا، حالانکہ وہ آپ کا اپنا کام تھا اور وہ آپ کا اپنا ایگزام تھا اور وہ آپ کی اپنی لاپرواہی تھی کہ آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. لیکن نیکسٹ ڈے آپ کا مزاج، آپ کے حالات اور آپ کی کیفیات بالکل ڈفرینٹ ہوں گی. لیکن کبھی آپ ان والدین کے لیے سوچیں جو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ پوری رات جاگتے ہیں، یا ماں تو بیشتر بہت سے مواقع پہ دیکھا جائے تو مائیں جاگتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دن میں ان کے اپنے روزمرہ کے بڑے بچوں کے کام، والدین کے کام، گھر کے کام، اس میں مصروف ہو جاتی ہیں. لیکن رویے کا فرق دیکھیں کہ جس بچے کے لیے وہ جاگتی ہیں اسے پھر بھی دن بھر پیار کرتی ہیں، کسی قسم کی بد مزاجی اسے نہیں دکھاتی، مسکرا کے اس کے ساتھ کھیلتی بھی ہیں، اور پھر ایک نئی رات کو جاگ کے گزارنے کے لیے مسکرا کے تیار ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ جو پوری زندگی اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بال خراب نہ ہو، ہمارے ہاتھ خراب نہ ہو، ہمارا جسم خراب نہ ہو، ہماری صحت خراب نہ ہو، وہ انتہائی خوشی سے ان ساری چیزوں کی قربانی اپنے بچوں کے لیے دے دیتے ہیں. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے سامنے بڑھتے ہوئے بچوں کو ایک تناور درخت کی طرح دیکھ کر خود خوش ہوتے جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود ڈھلتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے درجے بہت بلند کیے ہیں. ماں کے قدموں کے تلے جنت دے دینے کا کیا معنی ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جنت جو اتنا اعلیٰ مقام ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل، ہر بڑے عمل کے بعد انسان کو جنت کی خوشخبری دی ہے، اور بڑی مشکل سے ملتی ہیں. اور اس جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ اللہ نے ماں کی عظمت بتانی تھی. جنت کی عظمت کو کم نہیں کیا گیا، ماں کی عظمت کو بڑھایا گیا ہے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی، بد زبانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے. وہ شخص ذلیل و خوار ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی، وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو خدا را اسٹوڈنٹس، بہت درجات ہیں، بہت بلند درجات ہیں ان بچوں کے لیے جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز پیسے اور وسائل سے نہیں ہوتی۔ ماں باپ وہ واحد رشتہ ہیں کہ جنہیں آپ بغیر پیسوں کے بھی محبت کریں گے، توجہ دیں گے اور ان پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے نا، وہ تب بھی کھل جائیں گے، وہ تب بھی خوش ہوں گے۔ تو اپنے ماں باپ کی اہمیت کو ان کی زندگی میں پہچانیں، کیونکہ ان کے جانے کے بعد نہ آپ کے لیے دعا کرنے والا کوئی ہوگا اور نہ آپ کو معاف کرنے والا۔ اچھا، پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے فرمایا، آ کے اس نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں۔ اس نے 3 دفعہ یہی سوال دہرایا اور آپ نے 3 دفعہ یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ اور جب اس نے 4تھی دفعہ پھر سوال فرمایا تو آپ نے جواب میں فرمایا تمہارا باپ۔ اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی شکر گزار رہے، ان کی عزت اور خدمت کرے، اور اگر وہ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے چڑچڑے ہو کر کچھ کہہ دیں تو خاموشی سے سن لے اور پلٹ کر جواب نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ پلیز اسٹوڈنٹ تھوڑا سا غور کیجیے گا اس بات پہ کہ کیا آپ اپنے جوان ماں باپ کے ساتھ بھی اس طرح تو بات نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ آپ کو سمجھاتے ہوئے ہچکچاتے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گی کہ ہم اچھی اولاد کے زمرے میں آتے ہیں یا بری اولاد کے۔ والدین کی تکریم ہم جب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ایک ڈیوائڈ پوزیشن میں لے آئیں کہ ہاں ہم کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پر اولاد کے حقوق کے بارے میں بات آتی ہے۔ جیسے والدین کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بیٹے کو نعمت اور بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے۔ نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی پیدائش پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، خوشی منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور صاحب حیثیت ہوں تو عقیقہ کریں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے بہترین اور اسلامی نام رکھیں، کیونکہ روز قیامت تم اپنے باپ اور اپنے نام سے پکارے جاؤ گے، بس تم اچھے نام رکھا کرو۔ والدین کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی بہترین پرورش کرے اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ اور اسی طرح نام کے بارے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک طریقے سے دنیا کے اوپر اس کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے، دنیا ہی اس کے نام رکھتی ہے، دنیا ہی اس کے بارے میں فیصلے کرتی ہے۔ تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین نام کا تحفہ دیں۔ اچھا، اس کے بعد تربیت کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، یعنی کہ کس عمر سے، آپ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے اوپر نماز کے لیے سختی کرو، یعنی کہ انہیں مارو۔ تو آپ کو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، تو اگر ہم انہیں نرمی سے نماز کی طرف لے کر آئیں گے اور ان کی عادت بن جائے گی تو یقیناً ان کے اوپر سختی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر تربیت نہیں ہو رہی، بچے کی عادت نہیں پڑ رہی، بچہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور اس نے نہیں پڑھی، تو ہمارا اسلام ہمیں بچوں کی بہترین تربیت میں کرنے کے لیے یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ سخت لہجے میں اور سخت رویوں میں بات کر سکتے ہیں، ایون ان کو آپ مار بھی سکتے ہیں۔ اچھا، دیکھا جائے تو زیادہ سختی بھی اسلام میں پسند نہیں ہے اور زیادہ نرمی بھی، کیونکہ دونوں صورتوں میں بچے بگڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو توجہ دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بچے کو بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، دوسرے بچوں کو نہیں دی جائے۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بچے ہیں تو تمام بچوں کے اندر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ایک برابری کا رویہ اختیار کریں۔ اگر ایک بچے کے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں یا کوئی تحفہ لا رہے ہیں تو دوسرے بچوں کے لیے بھی لائیں، کیونکہ یہ ناانصافی کی بات ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اہل عرب میں پہلے اسلام سے قبل یہ ہوتا تھا کہ بیٹوں کو فوقیت دی جاتی تھی، ان پہ فخر کیا جاتا تھا، اور بیٹیوں کو سمجھ لیں ذلت سمجھ کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔
اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور اسلام کی بعثت کے بعد جو ظالمانہ عمل تھا اسے ختم کیا گیا اور بیٹی کو رحمت سے بدل دیا گیا، یعنی کہ جس چیز کے اوپر اہل عرب اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل سمجھا کرتے تھے کہ ذلت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انعام کے طور پہ اسلامی معاشرے کو اس سے متعارف کرایا کہ بیٹیاں آپ کے لیے رحمت کا باعث ہیں، اور رحمت کا اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود آپ کے اوپر رحمت کر رہے ہیں، اور جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے رہے ہیں، تو اوبویسلی انعام کا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اسے کس طریقے سے استعمال کیا۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بیٹیوں کی تربیت نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سوال جواب تو بہرحال کریں گے۔ جیسے حدیث نبوی ہے، جو مسلمان اپنی بیٹی کو عمدہ تعلیم و تربیت دے اور اچھی پرورش کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمان رسول ہے، جس شخص نے ایک بیٹی یا 3 بیٹیوں یا ایک بہن یا 3 بہنوں کی پرورش کی، انہیں تعلیم و تربیت دی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو اس شخص کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی۔ تو بیٹے اور بیٹیاں سب والدین کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ بیٹوں کو بہت زیادہ سختی میں رکھیں، بیٹیوں کو، دونوں کے لیے تربیت کے اصول برابر وضع کیے جائیں۔ دونوں آپ کے اولاد ہیں، دونوں کے لیے نرمی اور سختی کے بالکل ایک جیسے رویوں کو لے کر آگے چلنے سے گھر کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ جن بیٹوں کی تربیت ان کے اوائل عمری میں اچھی طریقے سے کی جاتی ہے، وہ ایک مضبوط خاندانی نظام لے کر چلتے ہیں۔ جن بیٹیوں کی بہترین تربیت کی جاتی ہے، وہ دوسرے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہیں، تو ہمارے آج کے بوئے ہوئے بیج ہماری کل کی کھیتی بنیں گے۔ اولاد والدین کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیں، کیونکہ وہیں پہ ایک بات آ گئی کہ جب ہم نے اپنے بچوں کے فرائض بہترین طریقے سے ادا کیے ہوں گے تو بچے ہمارے حقوق، یعنی کہ بطور والدین ہمارے حقوق کو بھی بہترین طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے مسکین کے حقوق۔ مسکین سے مراد مانگنے والا نہیں ہے، یعنی کہ بھکاری فوراً ہم لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تکلیف، اپنی ضرورت، اپنا دکھ، اپنی بیماری کسی پہ ظاہر نہیں کرتے، جس کو عام زبان میں ہم سفید پوش یا وائٹ کالر بھی کہتے ہیں۔ انہیں مانگنے کی عادت نہیں ہوتی، کیونکہ مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ مانگتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن غیرت مند جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے آگے جو ہے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے اور 1-2 لقمے یا 1-2 کھجور لے کر لوٹتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جو اپنے پاس اتنا مال بھی نہیں رکھتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ چونکہ وہ اپنا حال لوگوں سے چھپاتا ہے، اس لیے کسی کو اس کی ضرورت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اسے صدقہ دیں، اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث درج ہے۔ ایک اور موقع پر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر عبادت کرے اور دن میں روزے رکھے۔ ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری مخلوق میں سے کسی ایسے کمزور کے ساتھ بھلائی کی جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا، تو ایسے بندے کی کفالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ خطیب کی حدیث ہے۔ اچھا، اس میں MCQs کے لیے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کن کے حقوق کے بارے میں فرمایا ہے، تو والدین کے حقوق ہیں۔ پھر والدین کے فرائض کیا ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کریں، بہترین تعلیم و تربیت کریں، ان کے اچھے انعام رکھیں، اور ان کو نماز اور روزے کا پابند بنائیں، ان کو دین پہ چلنے والا بنائیں۔ اچھا، پھر اسلام سے قبل اہل عرب کیا سمجھتے تھے بیٹیوں کے بارے میں اور بیٹوں کے بارے میں، یہ بھی MCQs آ سکتا ہے۔ وہ کون سا شخص ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور اللہ تعالیٰ 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کے بارے میں، یا 1 بہن اور 1 بیٹی کے بارے میں جو ان کی کفالت اچھی طریقے سے کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کیا حکم دیا ہے، اور ایسا شخص کا ذمہ کس نے لیا ہے جو کسی ایسے انسان کی کفالت کرے جس کا دنیا میں کوئی کفیل نہ ہو۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پھر
جنت کن کے لیے ہے، جنت کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ حقوق العباد آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دا رائٹس آف فیلو ہیومن بینگس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے، اور ہم چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا روزمرہ ان لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم روزانہ اپنے والدین کو بھی دیکھتے ہیں، والدین اپنی اولاد کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کی تربیت میں مساکین اور غربا کی اہمیت کو بھی شامل کر لیں گے تو دیکھا جائے تو بزرگی میں والدین بھی غریب ہو جاتے ہیں، وہ بھی محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہر طرح کی محتاجی سے بچا کے صرف اپنے اللہ کا محتاج رکھے، اور ہمیں اپنے فرائض اور حقوق کے درمیان توازن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔